ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل كمال نعمة بولايته علي ابن أبي طالب عليه السلام. والصلاة والسلام على صاحب الدين والسلام والهل والحرام والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عزب الله عنكم الرجس أهل البيت طهركم تطهيرا. أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وبلايتهم وتشريعهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لولا علي لما كان لفاطمة كف صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و زکات، ماتم داران و پرسہ داران خانواد صد و طہارت، بالخصوص صوباران صدیقہ طاہرہ مرضیہ شفیہ اور انسیہ عذرا بطول بنت رسول الثقلین مادر حسنین بی بی فاطمہ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا. خمسہ مجالس باعنوان عظمت شہزادی عالمیان بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے سے آپ کے حضور میں بتائید اہل بیت علیہ السلام صرف کیا جائے گا، اور جتنے بھی مطالب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس امید کے ساتھ کہ پڑھے جانے والے جملے آپ کی تسکین بلا اور تسکین بلا کے ساتھ ساتھ آپ کی توشہ آخرت کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں. چونکہ بعد مجلس شب تابوت شہزادی عالمیان کی برآمد ہونا ہے، اور اس کے بعد ماتم سینہ زنی اور دیگر پرسے کا اہتمام کیا گیا ہے. انشاءاللہ شہزادی عالمیان آپ سب کی خدمت عزا کو قبول فرمائے، اور شہزادی کے ساتھ ساتھ اللہ بھی ہماری اس عبادت کو اپنی نگاہ میں درجہ قبولیت عنایت فرمائے. زیادہ طویل عریض کا ارادہ نہ رکھتے ہوئے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گزارشات آپ کے شاداب حافظ تک مجھے پہنچانا ہے، اور اول مرحلے پر میں قاعدہ کلیہ پہلے بیان کر دوں تاکہ جزیہ آپ کی سمجھ میں بڑی جلدی آ جائے. اور چونکہ آپ میرا مزاج جانتے ہیں حضور والا، وہ اس لیے کہ میں 2.5 5 نہیں جانتا ہوں، 2 4 جانتا ہوں، تو بہت جلدی 2 4 باتیں آپ کے مزاج کو ٹیلی کرتے ہوئے، اور پہلا ہی فکرہ جو میں آپ کے حضور میں صرف کرنے جا رہا ہوں، مومنین اندیشہ یاد رکھیے گا، یہ جملہ نہیں ہے بلکہ سکہ رائج الوقت ہے.
جو انکلیشور میں چلے نہ چلے پوری دنیا میں چلتا ہے۔ میں فکرہ صرف کر رہا ہوں، حضور والا قاعدہ کلیہ یاد رکھیے گا تاکہ جزیے کا جز باب معرفت میں تمہارے ساتھ تمہارے ذہنوں میں پیوستہ ہو جائے۔ سرکار یاد رکھیے گا کائنات میں جس کو بھی عزت ملی ہے اس کی عزت کا سبب فاطمہ ہے۔ میں قاعدہ کلیہ بتا رہا ہوں تاکہ جزیہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور اگلا فکرہ ہی مکمل کر دے گا کہ بات کہاں تک جانے والی ہے، کیونکہ میں تاریخ کو ایک جملے میں سمیٹ کے آپ کو حضور میں سرد کر رہا ہوں کہ کائنات میں جس کو آدم سے لے کر قیامت تک کی بات کر رہا ہوں، کائنات میں جس کو عزت ملی ہے اس کی عزت کا سبب فاطمہ ہے، اور کائنات میں جس پہ لعنت ہوتی رہے گی اس کی لعنت کا سبب بھی فاطمہ ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ جس کو عزت مل رہی ہے اس کی عزت کا سبب فاطمہ ہے، اور جس پر لعنت ہو رہی ہے اور قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی اس پہ لعنت ہونے کا سبب بھی سرکار فاطمہ ہے، کیونکہ جس کو معرفت ہو گئی وہ ان کی دہلیز کو سدرۃ المنتہا بنا بیٹھا۔ لیکن میں تعلیم کو سمیٹا ہے جس کو ان کی معرفت ہو گئی اس نے در اہل بیت کو در اہل بیت نہیں سمجھا، ان کی تھیوری کو تھیوری نہیں سمجھا بلکہ سدرۃ المنتہا سمجھا۔ تاریخ کے پیش نظر نام ملتا ہے جناب سلمان کا۔ جب جناب سلمان سے کسی نے پوچھا اے سلمان ہر وقت دروازے فاطمہ میں بیٹھے رہتے ہو، تو جناب سلمان نے کہا خاموش، یہ فاطمہ کی تھیوری نہیں سدرۃ المنتہا ہے، یہ تھیوری نہیں ہے فاطمہ کی کہ سدرۃ المنتہا ہے۔ تو کسی نے کہا سلمان لگتا ہے تمہاری عمر زیادہ ہو گئی اور تمہارے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا، تمہیں یہی نہیں پتا کہ تھیوری کیا ہے سدرۃ المنتہا کیا ہے۔ تو جناب سلمان نے کہا یہ بتاؤ سدرۃ المنتہا کیا ہے تمہاری نگاہ میں؟ تو اس نے بتایا کہ جب اللہ کے نبی معراج کی منزلوں سے واپس آئے، علامہ طرازی نے تذکرہ کی مفصل لکھا ہے اور ہمارے دین میں بہت سبق مانے، تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ ایک منزل ایسی آئی تھی جہاں جبرائیل رک گیا تھا، میں آگے بڑھ گیا تھا، وہی تھی سدرۃ المنتہا۔ تو جناب سلمان نے آگے بڑھ کے کہا، معرفت سنیے، جناب سلمان نے آگے بڑھ کے کہا سن، جہاں پر جبرائیل رک جائے وہ تیری سدرۃ المنتہا ہے، اور جہاں آگے خود محمد رک جائے وہ تیری سدرۃ المنتہا ہے۔ جہاں پر آ کر تھوڑا نماز نہیں لگائی نبی کے لیے، سلمان سرکار کم سے کم ایسی پڑھ دے مجھے لگے کہ آپ سننے کے لیے ہم آتا ہے، ایک اس طرح کا سننے کے لیے مختار مزاج آزادانہ سلمان پڑھتے مل کے محمد وآل محمد۔ معاف کریے اگر یہ سلوات آپ لوگوں نے مل جل کے پڑھی تھی تو بھیا احسان ہو گئے، سلوات آہستہ سے پڑھ دیجیے بھائی، مل جل کے پڑھے محمد وآل محمد۔ آج ہمیں عظمت دروازے بی بی زہرا کی اہمیت کو سمجھنا ہے تاکہ کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں کہ قرآن ہمیں ان کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ بالکل آپ مطلب گا میں تو بس 2-4 منٹ انتظار کر رہا تھا کہ بیچارے جو عادتاً دیر سے آتے ہیں وہ بھی آ جائیں اور امانتیں یکساں طور پہ بیٹھ جائیں، لیکن ویسے نظر امام کا جو نظر شہزادی کا اہتمام تھا وہ تو مکمل ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ہماری وہ قوم ہے جو کھا کر بھاگنے والوں میں نہیں ہے۔ اسلام محمد وآل محمد پر دعوت سوشیا آپ کے پیش نظر ہے، وہ اور ہیں جو کھا کر نہ سنے الحمدللہ، کیونکہ غالباً میں سمجھتا ہوں جب میں 5-6 سال پہلے آپ کے دیار میں آیا تھا تو میں نے فکرہ وہاں صرف کیا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف کر دوں، تو غالباً میرا 5 لیکن میں ذہن کو حاضر رکھتا ہوں، تو میں نے غالباً 5-6 سال پہلے فکرہ اس کیا تھا، خانے میں کہا تھا کہ وہ لوگ جو فقیر معرفت ہیں وہ ہم سے یہ کہتے ہیں اما یہ شیعہ مجلس میں جاتے تو ہیں مگر تبرک کے لیے جاتے، تبرک کے لیے، لیکن بہرحال آج ایسا ہوا مجبوری کی بنا پر، کیونکہ اس کے بعد کیونکہ تابوت کا اہتمام مجلس کا اہتمام ہے، اس لیے آج تبرک پہلے بڑھ گیا ہے، لیکن اکثر ہمارے ہی ہوتا حضور والا کہ تبرک بعد میں بڑھتا ہے مجمع پہلے آتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، تبرک بعد میں بڑھتا ہے مجمع پہلے آتا ہے۔ اگر تبرک پہلے ملے یا بعد میں ملے، ہمیں دکھانا تو اوروں کو ہے کہ دیکھ لو
آج بھی در اہل بیت سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. اسلام محمد والا محمد آج بھی در اہل بیت سے اس لیے بانٹا جاتا تاکہ دنیا دیکھ لے آج بھی در اہل بیت سے کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ ہونا. یہ ہے کون؟ اب قرآن نے واضح واضح روشن روشن اور فائنل یہ اعلان کیا. کیا کہا؟ کونوا مع الصادقین. لیکن میں شہزادی کی عظمت کر رہا ہوں چند فکروں کے ذریعے. کیا کہا قرآن نے؟ کونوا مع الصادقین. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا پتہ کیسے چلے کہ سچے کون ہیں؟ آپ نے ہم سے پوچھا سچے کون ہیں؟ ہم نے کہا ہمارے دادا سچے تھے, ہمارے والد صاحب سچے ہیں, ہمارے گھر خاندان والے سچے ہیں. آپ سے پوچھا آپ سچے ہیں؟ کہا جی ہم سچے ہیں. آپ کے والد صاحب؟ کہا وہ بھی سچے. گھر خاندان والے؟ وہ بھی سچے. آپ نے اپنے خاندان والوں کی تعریف کی, دوستوں کی تعریف کی, آپ نے کہا وہ سچے, انہوں نے کہا آپ وہ سچے. لیکن مسئلہ یہی تو سرکار آج زمانے میں ہو کیا رہا ہے؟ تم مجھے قاضی کہو, میں تمہیں قاضی کہوں. لیکن اردو پڑھانے نہیں آیا, بات پہنچانے آیا کہ تم مجھے قاضی کہو, میں تمہیں قاضی کہوں. آپ نے کہا وہ سچے, آپ نے کہا وہ سچے. اچھا انسان کا مزاج یہ دوسرے کو سچا کہہ رہا ہے. لیکن مومنین انکلیشور جملہ یاد رکھیے گا, زبان کا سچا ہونا اور ہوتا ہے, ایمان کا سچا ہونا اور ہوتا ہے. زبان کا سچا ہونا اور ہے, ہم زبان سے ایک دوسرے سچے کا حجاب ہے, لیکن آخر ایمان کے سچے کون ہیں اور ایمان کا سچ کیا ہے؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن ہمیں سچوں تک پہنچنا ہے کہ سچوں کی حقیقت کیا ہے. اس اللہ بھی عزت محمد ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سلمان تحصیل پڑھیں گے تو پھر میرا دل ٹوٹ جائے گا. اگر وہ مجھ سے پوچھتا کہ سب سے اچھا مجمع کہاں کا لگتا ہے تو میں کہاں کا مجمع کہنا ہوں سرکار, کیونکہ 16-17 سال ہو گئے مجلس سے پڑھتے پڑھتے, اور داد التحصیل کی دنیا سے ہم تو بہت آگے نکل گئے ہیں, تو لہٰذا ہم داد التحصیل کی پرواہ نہیں کرتے. 100 باتوں کی ایک بات بتاتے ہیں کہ جہاں کا مجمع جتنی اچھی سلمان بھیجتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے. اب آپ اپنا مزاج بتا دیں تو اچھا لگے گا. ایک مل کے ایک لفظ آپ کے, کیونکہ میں 5 مجلسوں میں 5 مجلسوں سناؤں گا, ہر ایک مجلس میں ایک اشرا ہوگا. اگر آپ آمادہ رہے تو, ورنہ میری قسمت سرکار ایک الگ سلمان انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بھائی حضور والا زبان کا سچا ہونا اور ہوتا ہے, ایمان کا سچا ہونا اور ہوتا ہے. اب وہ زبان کا سچا کون ہے, ایمان کا سچا کون ہے؟ قرآن سے پوچھے. بھائی سب سے بہترین اگر کوئی کتاب اگر آج ہمارے پاس ہے تو قرآن ہے, اور قرآن سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا کہ سچا کون ہے. تو قرآن نے آگے بڑھ کے کہا اگر سچوں کو ڈھونڈنا ہے تو تمہیں مباہلے میں آنا پڑے گا. یہ کہا کیونکہ صبر ہمیں طے کرنا ہے مباہلے سے فتق تک. کہاں تک صبر کرنا ہمیں؟ مباہلے سے فتق تک. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں سچے ڈھونڈنا ہے تو تمہیں میدان مباہلہ میں آنا پڑے گا, جہاں پر قرآن نے اہل بیت کی صداقت کا اعلان کیا. اور کیا کہنے سرکار قرآن کے, قرآن نے صرف اہل بیت کی صداقت کا اعلان نہیں کیا بلکہ قرآن نے ان کی طہارت کا بھی اعلان کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں, قرآن نے بیٹا صلوات بھیج محمد والے محمد, بیٹا نہیں چلا یہ حالت ہوتی ہے اس کے اندر جاتی ہے. صلوات بھیج محمد والے محمد. قرآن نے صرف اہل بیت کی صداقت کا اعلان نہیں کیا بلکہ طہارت کا بھی اعلان کیا. کیسے اعلان کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہے قرآن کی آیت ہے. اچھا کچھ پتا نہ ہو, پتا ہو, بھلی ہمیں ترجمہ نہ پتا ہو, لیکن اتنا تو سب کو پتا ہے کہ جیسے یہ آیت تمام ہو جائے سلام تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے. اتنا تو پتا ہے. تو اللہ نے یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھا جائے. اللہ کا ارادہ یہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ کہ تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور رکھا جائے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. اللہ کا ارادہ یہ ہے, اہل بیت نہیں چاہتے انہیں پاک رکھا جائے, اللہ چاہتا ہے انہیں پاک رکھا جائے. یاد رکھیے گا پاک رہنا اہل بیت کی ذمہ داری نہیں ہے, اہل بیت کو پاک رکھنا اللہ کی ذمہ داری ہے. اہل بیت کو پاک رکھنا اللہ کی ذمہ داری ہے. اب ہم آگے تو قرآن نے کہا کہ سچے ڈھونڈنا تو میدان مباہلہ میں آؤ, جس کا اعلان ہوا قرآن مجید میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ بعد ما جاءک من العلم. آگے بڑھ کر قرآن نے کہا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. ہوگا کیا؟ ثم نبتہل نجل لعنت اللہ علی الکاذبین. بھئی یہی قرآن کی آیت ہے نا. اب اس کی آیت کا اشارہ مجھے گفتگو پہنچانا. میں انتظار کر رہا تھا اسی محلے کا. ہونا کیا ہے وہاں پر؟ جھوٹوں پر لانا. آج میں انشاءاللہ نوجوانان انکلیشور کو مباہلہ ایسا سمجھا دوں گا کہ انشاءاللہ آپ زندگی بھر آج کے بعد مباہلہ بھول ہی نہیں پائیں گے. اگر آپ کماتے رہے تو انشاءاللہ پورا, کیونکہ ہمیں سفر کرنا ہے مباہلے سے فدق تک, کیونکہ جو مباہلہ کے گواہ ہیں وہی فدق کے گواہ ہیں. اللہ جانے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اردو پڑھنے ہیں میرے بھائی, کیونکہ جو مباہلہ کے گواہ ہیں وہی فدق کے گواہ ہیں. لفظ بدل کے کہوں, جو اللہ کے گواہ ہے وہی فاطمہ کے گواہ ہیں. جو اللہ کے گواہ ہیں مباہلہ میں وہی فدق میں فاطمہ کے گواہ ہیں. تو قرآن نے کیا اعلان کیا؟ قرآن نے اعلان کیا فَقُلْ تَعْلُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اچھا یہ واقع مباہلہ ہوا کب؟ پہلے یہ سمجھیں مباہلہ کہتے کس کو ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے مباہلہ بنا ہے باب فعلہ سے. کیسے بنا؟ باب مفعالہ. مفعالہ یعنی مباہلہ, لیکن اکثر ہمارے مباہلہ بولا جاتا ہے, لیکن اصل لفظ مباہلہ ہے. کیا ہے مباہلہ؟ مباہلہ کے معنی یہ ہے کہ روئے زمین پر, دیکھو نوجوانوں اگر کیچ کرو گے تو بات تو آپ تک پہنچے گی. روئے زمین پر دو گروہ ایک دوسرے پر لعن و طعن کریں گے, اور جو بھی جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. جو بھی جھوٹا ہوگا اس کا وجود روئے زمین سے ختم ہو جائے گا. یہ ہے مباہلے کا مقصد. اچھا یہ مباہلہ ہوا کب؟ مباہلہ ہوا ہے 9 ہجری میں. کون سی ہجری میں؟ دیکھیں اگر حفظ کر لیں تو انشاءاللہ بات آپ پر پہنچ جائے گا. مباہلہ ہوا حضور والا 9 ہجری میں. فتح مکہ میں جب رسول اللہ نے 8 ہجری میں فتح مکہ کیا. فتح مکہ کے بعد کیونکہ نصارہ نجران کا مشہور و معروف واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں, جو نجران تھا وہ علاقے کا نام تھا. نصارہ یعنی عیسائی. یہ پیدائشی عیسائی نہیں تھے, بلکہ یہ پیدائشی تھے بت پرست. یہ بنے عیسائی. یہ عیسائی کیسے بنے؟ روم سے, جیسے ہمارے اکثر ہوتے چنائی کرتے ہیں, گھر کے کام کرتے ہیں, جو دیواریں کھڑی کرتے ہیں, جو معمار مستری ہوتے ہیں. روم سے ایک عیسائی آیا, روم سے کرسچن آیا. کہاں پر آیا؟ نجران میں آیا. اس کا کام کیا تھا؟ گھروں کو بنانا. یہ جس گھر میں جاتا تھا اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا تھا. دیکھیں اگر مجھے لگے گا کہ انکلیشور مجھے سنتا ہے تو انشاءاللہ بات آپ تک پہنچے گی. یہ کرسچن پھیلے کیسے سن گے؟ روم سے ایک معمار مستری کام کرنے والا نجران آیا. جب وہ نجران آیا, جب وہ جس گھر میں جا کے کام کرتا تھا, جس گھر کی چھت کی دیواریں بلند کرتا تھا, تو وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا تھا. آپ غور نہیں کر رہے ہیں, کام بھی کرتا تھا, اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتا تھا, کام بھی کرتا تھا, اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتا تھا. یعنی رئیس بھائی کی بات تو سمجھ میں آ گئی نا, تبلیغ کرنا صرف مولویوں کا کام نہیں ہے. اللہ نے کہا اسلام جن لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے میں ان کا مقبول ہوں, لیکن میں سسٹمک طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ 5 تقریریں ایک موضوع پہ آپ تک پہنچانا ہے. مرحلہ میرے لیے بڑا سخت ہے. تو حضور والا صرف تبلیغ کرنا مولویوں کا کام نہیں ہے, بلکہ جو ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, اور میں بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, پتہ نہیں میری بات کو آپ اپریشیٹ کریں گے نہیں کریں گے. اور مجھے اگر انکلیشور نظر آیا میری محنت کے بعد تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو پہنچ جائیں گی, ورنہ ٹہلانے والی مجھے اچھی پڑھنا آتی ہے. تو ہم آپ دیکھیے گا, دیکھیے تبلیغ کرنا صرف مولویوں کا کام نہیں ہے, بلکہ اگر آپ اپنے مذہب کی نالج نہیں رکھتے تو یقیناً آپ گمراہ ہیں. جو ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, افسر ہے, اس کو چاہیے وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرے. انصاف سے بتائیے, اتنے سالوں سے آپ مجلس سے کر رہے ہیں, سڈنلی اگر کسی مولوی خطیب عالم کا فون نہ لگے اور کسی ایسے آپ کے پاس کسی ایسے آدمی کا فون آ جائے اور وہ یہ کہنا چاہے کہ میں 1 گھنٹے میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں, آپ مجھے شیعہ کریں, تم میں سے ایسے کتنے جو اس کو شیعہ کر سکتے ہیں؟
بتائیے ہے آپ میں سے کچھ لوگ 2-4 لوگ کھڑے ہو جائیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو شیعہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر روز معاشر شہزادی نے جن کو سوال کر لیا، وہ ایک آدمی نہیں ایک نسل تمہارے پاس آئی تھی، وہ ایک آدمی نہیں ایک نسل تمہارے پاس آئی تھی اور تم اس کو شیعہ نہیں کر پائے. آج رونا تو اسی بات کا ہے. لاؤ قسم خدا کی بھائی جعفر صاحب، وہ ظفر بھائی وہ مجمع لا کے بٹھاؤ جو خرید سکے میرے جملوں کو. آج رونا تو اسی بات کا ہے. آج آپ ایجوکیشن کے نام پر اتنے ماڈرنائز ہو گئے، بزنس کے نام پر اتنے ماڈرنائز ہو گئے، 4 پیسہ کے آگے اتنے ماڈرنائز ہو گئے. جب تک پیسہ نہیں تھا بڑے مولائی تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک بزنس بہت اچھا نہیں چلا تھا بڑے مولائی تھے. جب تک 4 کتابیں نہیں پڑھی تھی بڑے مولائی تھے. اب ذرا سا 4 پیسہ کیا آ گیا، اب ماتم بھی کریں گی تو ایسے ایسے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، افسوس ہوتا ہے ممبر سے اپنا درد دل بیان کر رہے ہیں. جب تک پیسے والے نہیں تھے بڑے مولائی تھے، اب ذرا سا 4 پیسہ کیا آ گیا، اب ماتم بھی ہو رہا ہے. اور میں تو اسے جملہ کہتا ہوں حضور والا، اگر کوئی بیمار ہے تو میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ لعنت کرے معاشرے کے ایسے امیر پر جو 10 محرم کو بھی جوتے نہ اتارتا ہو. معاف کریے میں ڈر کے نہیں پڑتا، میں بیماروں کی بات نہیں کر رہا. جو بیمار ہے وہ خوب پہنے، لیکن بعض لوگ ایسے کہ فرعونیت میں پہنے ہوئے میں پہنے ہوئے سرکار. اب معاف کریے گا کہ عجیب فکرہ میں چشمدید کا ہوں اس لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا، پتہ نہیں مجھے کہاں کہاں سنا جا رہا ہے. جگہ کا نام لینا مناسب نہیں. بھیا ایک جگہ ہم نے ایسا دیکھا، ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب اپنی BMW سے اترے اپنے 3 بچوں کو لے کر، اور جلوس جا رہا تھا. انہوں نے دور سے علم کو ایسے دیکھا، ایسے چوما اور اپنے 3 بچوں کو ایسے چمایا اور گاڑی میں بیٹھے چل دیے. یار جب اتنی دور سے آیا ہی تھا تو 4 قدم بڑھ کے علم چوم لیتا. ایکچولی مولانا بھیڑ بہت زیادہ تھی، دیوانے بھیڑ زیادہ نہیں تھی. اب باہر سے تجھے علم چھونے نہیں دیا. یہ مت سوچئے ہم نے علم نہیں چوما، ہوش کی ناخن خریدی ہے. اب باہر سے علم چھونے نہیں دیا، مرے جانا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں. میں اپنی اوقات بتا رہا ہوں. میں کیوں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک آفیسر، ایک لیول کے آدمی پر ایک بزنس مین آدمی میں تبلیغ کا حق زیادہ بڑھ جاتا ہے. جو بزنس مین مجھے سننا ہے ساروں کو اٹھا مجھے سنے. میں اپنی اوقات بتاتا ہوں. میری اوقات یہ ہے کہ اس عزا خانے کے باہر مجھے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن جو انکلیشور کا کسی ہوٹل کا مالک ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو انجینئر ہے، جو بڑا آفیسر ہے، جو بڑا بزنس مین ہے، اس کی دنیا میں بتاؤں کتنی بڑی ہے. اس کی دنیا میری دنیا سے بہت بڑی ہے. اس عزا خانے کے باہر مجھے کوئی سننے کو تیار نہیں. میں اس لیے ہندوستان میں ہوں، ہندوستان کے باہر میں ہر جگہ ایک پیغام پہنچاتا ہوں میرے قوم کے جوانوں، پڑھو لکھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، بڑے آفیسر بنو، لیکن خبردار ڈاکٹر بننے کے بعد عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا. اور میں کیا کہہ رہا ہوں، ایام فاطمیہ کی مجالس سے سیکھا. اور اگر یہ باتیں ان مجلس میں نہ پڑھوں گا تو کب پڑھوں گا حضور والا؟ آخر مجلس اور مقصد کیا ہے؟ ہم مجلسیں کر رہے ہیں بھیا، کیوں کر رہے ہیں؟ میں اتنی دور سے آیا، مجلس تو سرکار آپ بھی پڑھ سکتے تو نوحہ پڑھ لے تب بھی کورس ہو جاتا. آخر میں اتنی دور سے آیا ہوں، کچھ مقصد تو ہونا چاہیے نا. یا آپ اتنی مجلس سے کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیا تم پیسہ اس لیے خرچ کر رہے ہو کہ حسین تمہیں جنت دیتے ہیں؟ کیا پیسہ اس لیے خرچ کر رہے ہو کہ 100 خرچ کریں 1000 مل کریں؟ 1000 کا خیال بھی نہ رکھنا، حسین تو 1 کے بدلے کروڑ دینے والا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا اتنا خرچ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے ابھی ایام عزا کی عزاداری کی، اب شہزادی کے ایام کی عزاداری آ گئی. ہو سکتا ہے یہ ایک فکرہ آج انگلیشور ضرور کے پورے ہندوستان میں پھیل جائے. اگر آپ آمادہ رہے، ورنہ میری قسمت میں بہت تیزی سے پڑھ کے آگے نکل جاؤں. بھائی مجھے بتائیے اتنی عزاداری کر، میں بزرگوں سے دعا چاہوں گا، یہ جو عزاداری کرے اس عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ آج اپنی زبان بھلے خاموش ہو جائے، دل نکل کے ہتھیلی پہ آئے گا. اب بے ساختہ وقت کیا کہیں گے قبلہ، کیا عزاداری کا بھی کوئی صلہ مانگتا ہے؟ ہماری عزاداری کا بس ایک مقصد ہے
مادر حسین راضی ہو جائے. بھائی پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہے. مجھے نہ کرو. ہماری آزاداری کا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے بھیا؟ بولو کیا مقصد ہے بھائی؟ کیا مقصد ہے جی؟ تھوڑا اونچا سنتا ہوں میں. بھائی ہماری آزاداری کا مقصد کیا ہے؟ ہماری آزاداری کا بس اور بس ایک مقصد ہے، مادر حسین راضی ہو جائے. لیکن اے انکلیشور کے نوجوانوں، یاد رکھنا، تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی پوری ماں کو راضی نہیں کر سکتا، وہ حسین کی ماں کو بھی راضی نہیں کر سکتا. میں سمجھ رہا ہوں جو خاموش ہے بڑے مظلوم ہیں. ایک سلام ہے سے محمد پر. جی جی نہیں بھائی، لاکھ آزاداری کرو. بھائی آوازیں کم کر لو. بھیا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو آپ لوگ نا؟ تو صلوات تو پڑھ سکتے ہو مل جل کے محمد والے محمد پہ ذرا سا مل کے. تو ہماری آزاداری کا بس ایک مقصد ہے. لیکن یاد رکھنا، لاکھ نوحہ خوانی کرو، لاکھ شب بیداری کرو، لاکھ سینہ زنی کرو، لاکھ تابوت اٹھاؤ، تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی پوری ماں کو راضی نہیں کر سکتا، وہ حسین کی ماں کو بھی راضی نہیں کر سکتا. اگر میں جملہ کبھی پڑھ چکا ہوں تو مجھے یاد، لیکن جملہ میرے موضوع میں اس لیے میں دوہرا رہا ہوں. آپ اپنے انکلیشور کے اندر کسی ایسے لڑکے سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. میں تو چہرے دیکھ رہا ہوں قسم خدا کی. اب جو چہرے اتر رہے ہیں وہ جانے مولا جانے سرکار، میں چہرے دیکھ رہا ہوں. خبردار اور خبردار، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے گھر، خاندان، محلے میں، انجمن میں کسی ایسے لڑکے سے دوستی نہ کریے گا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. یہ شہر انکلیشور ہے، بزنس مین افراد اکثر ہیں یہاں پر. حضور والا کسی ایسے آدمی کے ساتھ بزنس مت کرنا. آپ کی خاموشیوں کو سننا، خرید و فروخت مت کرنا، سیل پرچیز مت کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. یہ کرسی پر قوم کے انکلیشور کے بزرگ بیٹھے، میں ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں، آپ لوگوں سے معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسے کسی گھر خاندان میں نہ بیٹی دیجیے گا، نہ بیٹی لیجیے گا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. ذلیل ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، گھر نسلیں خراب ہو جائیں گی. وہ اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا ہو ہی نہیں سکتا. جی ہاں، وہ اس لیے کہ جب تم ولایت دینے والوں کے نہیں ہو پا رہے ہو تو جن کی ولایت دی گئی ہے ان کے کیسے ہو جاؤ گے؟ تمہارے ماں باپ ذریعہ ولایت ہیں. جب تم اپنے ماں باپ کے نہیں ہو پا رہے تو کسی کے کیسے ہو جاؤ گے؟ ابھی اس عنوان پہ چند فکرے ابھی آنے والی مجلس میں آئیں گے کہ مجھے آنا ہے موضوع تک. تو حضور والا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں میرے قوم کے جوانوں، بھائی پلیز بہت دل سے بات کر رہا ہوں. اگر یقین نہیں آ رہا ہے، دل سے کہہ رہا ہوں، چلو میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں. اب تو یقین مانو کہ میں دل سے کہہ رہا ہوں. جاؤ یوٹیوب کی دنیا اٹھا کے دیکھو، 1000 سے زیادہ مجلسیں ہیں. بھیا حسن میں کبھی منبر پہ ہاتھ نہیں جوڑتا ہوں. اگر ہاتھ جوڑ رہا ہوں تو سمجھ جاؤ جملہ میرے قد سے بڑا ہے. ایسا ہونا چاہیے انکلیشور کے اندر. کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی انکلیشور کا کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، افسر ہو، بڑا ادھیکاری ہو، بڑا بزنس مین ہو، بڑے ہوٹل کا مالک ہو، اسے چاہیے کہ 10 محرم یا روز اربعین کے جلوس میں سب سے آگے علم لے کے چلے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں سرکار، 10 محرم کو دکانوں پہ تالے لگانا کمال نہیں ہے، مسجد حسین کو گھر گھر پہنچانا کمال ہے. دیکھیں معاف کریے، اپنے بزنس اپنی دکانوں پہ تالے لگانے سے آپ حسینی ثابت نہیں ہوں گے. یہ ذریعہ کیا ہم حسینی کیسے ثابت ہوں گے؟
ایک ذریعہ یہ ہے، یہ جو آپ کے معاشرے کا بڑے ہوٹل کا مالک ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پولیس میں ہے، کوئی بھی ادھیکاری ہو، اسے چاہیے محرم 40 کے جلوسوں میں سب سے آگے آگے علم لے کر چلے۔ ہوگا کیا؟ جب کسی بڑے ہوٹل کا مالک، جب کوئی ڈاکٹر سب سے آگے آگے جلوس میں علم لے کے چلے گا، جب کوئی مریض دیکھے گا اتنا بڑا ڈاکٹر ننگے پاؤں گریبان چاک ہاتھ میں علم، جس کا علم ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا نہیں پہنچا پا رہا، ہوگا کیا؟ جب کوئی مریض دیکھے گا اتنا بڑا ڈاکٹر گریبان چاک ہے، ننگے پاؤں ہے، ہاتھ میں علم ہے، جس کا علم ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا جب اگلے دن آپ کا ہوٹل یا ریسٹورنٹ کھلے گا، جب کوئی کسٹمر آپ کی شاپ یا ریسٹورنٹ پہ آئے گا، یا وہی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، آ کر بیٹھے گا، آرڈر بعد میں دے گا، یا ڈاکٹر کے پاس آ کر مرض بعد میں بتائے گا، کہے گا ڈاکٹر صاحب جلوس میں دیکھا تھا۔ نہیں، اگر آپ کو تقریر اچھی نہیں لگی تو میں ختم کر دوں سرکار۔ میں معرفت بی بی زہرا آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ جب وہ پیشنٹ آئے گا ڈاکٹر کے پاس، کہے گا ڈاکٹر صاحب جلوس میں دیکھا تھا، یا آپ کے ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں آئے گا، کہے گا اچھا آپ کو تو جلوس میں دیکھا تھا، ہاتھ میں علم تھا، کس کا علم تھا؟ اب جب ڈاکٹر بتائے گا تب پہنچے گی گھر گھر کربلا۔ سلام بھیجتے محمد وال محمد پر۔ تو حضور والا جب وہ معمار مستری کام کرنے والا آیا تو جس گھر میں کام کرتا تھا اپنے مذہب کی، یہ نصارہ نجران کتنا تھے؟ 70,000 لوگ رہتے تھے اس قبیلے میں۔ کتنے؟ 2-4 7,000 نہیں، جیسے آپ کے محلے ہوتے نا، تھوڑے یہاں تھوڑے یہاں تھوڑے یہاں۔ 70,000 لوگ تھے نصارہ نجران میں۔ آپ غور فرمائیے، ایک آدمی نے 70,000 کو کرسچن بنا دیا۔ یا جب باغل میں کی طاقت ہے تو حق میں کتنی طاقت ہونا چاہیے؟ 70,000 کو اس اکیلے نے، جو روم سے آیا تھا مستری ایک عام آدمی، اس نے اپنے مذہب باطل کی اتنی تبلیغ کی کہ 70,000 کو اپنا ہم عقیدہ ہم مزاج بنا دیا، تو 70,000 کرسچن بن گئے۔ کیونکہ حضور اکرم کی جو شہادت ہے وہ 11 ہجری میں، مباہلہ 9 ہجری میں، مباہلے سے 1 ہجری پہلے ہوا فتح مکہ، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ کیا نبی کریم نے اس زمانے کے جو نصارہ نجران کا اسقف، مطلب جو پادری تھا، جو پوپ تھا، اس کو خط لکھا۔ 120 سال کا تھا اسقف۔ میں تاریخ مباہلہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آج کے بعد مباہلہ یاد ہونا چاہیے۔ جو بچے مجھے سن رہے ہیں، کہانی کی طرح مباہلے کو یاد کر لیں، اور ماں باپ کی ذمہ داری کل اپنے بچوں سے پوچھے کہ مولانا نے کیا پڑھا، کہ آپ مباہلے سے کیا سمجھیں۔ کیونکہ اگرچہ حضور والا، اگر آپ ہی نہیں سمجھیں گے کہ اہل بیت کیا ہے تو غیروں کو کیا سمجھائیں گے؟ تو بہرحال 120 سال کا تھا اسقف پادری پوپ، جس کو اللہ کے نبی نے خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ میں محمد بن عبداللہ خاتم الانبیاء ہوں، جس کا ذکر تمہاری انجیل میں بھی ہے، جس کا ذکر توریت میں بھی ہے، جس کا ذکر زبور میں بھی ہے، اور میں وہ ہوں جس کے آنے کی گواہی خود تمہاری انسان نے دی ہے۔ وہ پورا خط جب اس 120 سال کے اس کو پادری تک پہنچا، اس نے خط کو پڑھا۔ خط کو پڑھنے کے بعد اس وقت قبیلہ نصارہ نجران میں 70,000 تھے، مگر عالم تھے 70۔ اب میں جملہ صرف کروں گا، آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا۔
کہ کتنے لوگ مجلس سن رہے ہیں, کتنے لوگ مجلس ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس زمانے کے جو اس کو پادری نے خط کو پڑھا, خط کو پڑھنے کے بعد 70,000 میں سے 70 علماء کا انتخاب کیا. کتنے؟ 70,000 میں سے 70 علماء کا انتخاب کیا, اور ان 70 میں سے اس نے چھانٹے, اور چھانٹنے کے بعد 40 علماء کو بلایا, اور بلانے کے بعد وہ خط دکھایا کہ ایسا ایسا خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے آیا ہے جو اپنے خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. جاؤ جا کر تصدیق کرو آیا وہ حق پر ہے یا نعوذ باللہ باطل پر ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا, اس نے 70,000 میں سے 70 چھانٹے, 70 میں سے بھی 30 کو ہٹایا, 40 کو بلایا, اور دنیا کو بتا دیا جب کبھی بھی معاملہ مذہب کا آ جائے تو جاہلوں سے مشورہ نہ کرنا. کہاں تک میری بات جا رہی ہے؟ اگر بات مذہب کی آ جائے, بھائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر بات مذہب کی آ جائے تو خبردار مذہبی معاملات میں جاہلوں سے مشورہ کرنا. لیکن حالانکہ ہے وہ باطل پر, لیکن ہم جیسے حق پرستوں کو کچھ سمجھا رہے ہیں. بات اگر مذہب کی آ جائے تو مشورہ جاہلوں سے نہیں. کہا جاؤ اور جا کر چیک کرو آیا وہ حق پر ہے یا یوں ہی ہے, اعلان کر کے دعویٰ کر دیا. اس وقت 40 لوگوں کا ڈیلیگیشن جو ہوتا ہے علماء کا, وہ چلا مدینے کی طرف. جب وہ مدینے میں آئے, اس میں سے کچھ چھڑ گئے کہ پتہ نہیں اگر ہماری زبان سے کچھ یہاں وہاں کچھ نکل گیا تو ہمارا مذہب بھی ختم ہو جائے گا. اس میں سے جو خود چھٹے غالباً 22 سے 28 علماء ریشمی لباس پہن کر اور سونے کو زیورات بنا کر اپنے جسم میں لاد کے مسجد میں آئے جہاں اللہ کا نبی تشریف فرما تھا. انہوں نے تاریخ مباحثہ سنا رہا ہوں کہ کیسے کیا ہوا. جب یہ مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی تشریف فرما تھے. جہاں نبی اشارہ یادگار مجلس ہونے والی ہے. میں آہستہ آہستہ تقریر کو اس لیے ادا رہا ہوں چونکہ ایک رات میں کوئی کروڑپتی نہیں بنتا, اور اگر کسی کے ذہنوں کا مجلس ختم ہو, یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ, ابھی چلے جاؤ, ورنہ جو بات میں پڑھا اس کو آپ کو ایک ایک لفظ یاد ہونا چاہیے. جب یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا. اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا, انہوں نے پھر سلام کیا, پھر منہ پھیر لیا. معاف کریے, معصوم ہر کسی سے منہ نہیں پھیرتا. معصوم ہر کسی سے منہ نہیں پھیرتا. اب بہرحال یہ لب ہلاتے ہوئے پھل پھڑاتے ہوئے آنکھوں میں لال ڈورا کیوری چڑی ہوئی تھی اور مسجد سے باہر نکلے. ہم نے تو بڑا سنا تھا یہ خلق عظیم کے مالک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ کیسا خلق ہے, ان کا کیسا اخلاق ہے, بتائیے. سلام کا جواب نہیں دیا. تو انہوں نے ایک صاحب کو بلایا, کہ یہ بتائیے ہم تو آئے کہ اللہ کے نبی کے پاس, ہم ایسے 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 خط یا ایسے ایسے آئے, اور انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا کیوں جواب نہیں دیا. دوسرے کو بلایا, آپ جانتے ہیں انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ ہمیں بھی نہیں پتا. تیسرے کو بلایا, ہم ایسے ایسے آئے تو بڑی تعریف سنی تھی کہ اخلاق و مزاج کی, انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. ہمیں بھی نہیں پتا کیوں جواب نہیں دیا. اب بیچارے تھک ہار کے اس سے پہلے نجران واپس جاتے کہ مسجد کے کونے سے 450 سال کا پورا خلا ہوا. غالباً 450 سال کا یا 250 سال کے اوپر کی عمر ملتی جہاں پہ سلمان کی, وہ کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد آگے بڑھ کے فکرہ کہا اس کے پاس چلو جو مزاج نبوت کو جانتا ہے. اس کے پاس چلو جو مزاج نبوت کو جانتا ہے. چلے لے کر آئے دروازے مولا متقیان پر. جب وہ در حیدر پہ آئے, در حیدر پہ آئے, بہرحال آئے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے, ایسا ایسا اللہ کے نبی کے پاس گئے تو انہوں نے منہ پھیر لیا. تو مولا نے سر کو, ابھی تو سرکار نیندیں حرام ہونے والی ہیں, اب تو مجلس شروع ہوئی ہے. اب جیسے ہی مولا نے سر کو اٹھا کے کہا, سر کو اٹھا کے دیکھا ان کو سر سے پاؤں تک, تو میرے مولا نے کہا یہ بتاؤ نبی کے پاس گئے تھے یا کسی بادشاہ کے پاس گئے تھے؟ کسی نبی کے پاس گئے تھے, بادشاہ کے پاس گئے تھے. کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو. کہ ہم تو گئے تھے نبی کے پاس. پلٹ کے میرے مولا نے فرمایا ہمارے ہاں شریعت میں چہرے دیکھوں گا,
ہمارے ہاں شریعت اسلامی میں مرد پر سونا حرام ہے. لیکن مکی بھائی والا سونا حرام نہیں ہے. اگر آپ ابھی سو بھی جائیں گے تو کوئی دقت نہیں. اس بار محمد سونا نہیں, والا سونا نہیں. کون سا؟ پہننے والا سونا. پہننے والا سونا گولڈ. جی ہاں گولڈ. آپ بہت جلدی گولڈ سمجھ جائیں گے. تو سونا اور ریشمی لباس حرام ہے. اب وہ ریشمی لباس جائز کہاں ہے؟ موقع ہے تو تفصیل ابھی بیان کر دوں گا, ورنہ سے کبھی بیان کر دوں گا. کا ریشم کا لباس اور سونا پہننا حرام ہے. دیکھیے بات آ گئی تو کہتا چلو سرکار, بعض اوقات کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, ہم علی والوں کیا, ہم حسین اہل بیت کے چاہنے والوں کیا, کبھی کبھی شادیوں میں ایسی رسمیں بھی ہوتی ہیں. سلام کرائیں گے کہ ساسو اماں تو یہ چاہتی ہے داماد پہن لے سونے کی انگوٹھی. میں کیا کہہ رہا ہوں, سونے کی انگوٹھی. اب بیچارے بیٹے نے کہیں نہ کہیں ہماری میری سن رکھی تھی, اور جب ساسو اماں نے چاہا کہ داماد صاحب پہن لے سونے کی انگوٹھی, تو اس نے کہا نہیں نہیں, مولانا نے بتایا ہے حرام ہے. کہا نہیں بیٹا ابھی پہن لو 2 منٹ کے لیے, پھر ہماری بیٹی کو دے دینا. اچھا یہ جو کہہ رہی ہے ساسو اماں 2 منٹ کے لیے پہن لو, بیچارے نے اگر پریشر میں آ کے پہن بھی لیا تو کہیں نہ کہیں 2 منٹ کے لیے تو اسے حرام میں تو مبتلا کر دیا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, قسم خدا, کیا محسوس کرنے تم لوگ. بھلے ہی 2 منٹ کے لیے صحیح, لیکن بیچارے 2 منٹ کے لیے حرام تو کیا, پہن لو. اگر میری قوم کی ماں اور بہنیں میری آوازیں سن رہی ہیں تو آپ سے میری گزارش ہے, خبردار میری قوم کی بہنوں, اے میری قوم کی ماں, شادیوں میں کسی ایسی رسم کو نہ بنانا جس سے تمہارا داماد حرام میں مبتلا ہو جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں, کوئی ایسی رسم نہ بنائے. وہ اس لیے کہ خود نہج البلاغہ میں مولا منتقیان نے فرمایا ہے, خبردار اے میرے چاہنے والوں, مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض مت کر دینا. مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں دیکھیں اب کوئی کتنا ہی کہے آپ کو. اب بارہ شادیوں میں بہت سی ایسی رسمیں, میں کن کن رسموں کو پڑھوں سرکار. اب مسئلہ یہ حضور والا کہ بیچارہ خطیب جا کے ممبر سے ڈر کے نہیں پڑتا پپو بھائی کہ آپ واہ واہ نہیں کریں گے, اور میں سوچ کے سرکار کبھی مجلس پڑھتا ہی نہیں, کیونکہ سب یہ جانتے کہ صاحب ہر ٹائم نہیں میرے پاس, میں کیسے ٹائم نکال کر تمہاری نوکری کے لیے آیا ہوں. کچھ رسمیں ایسی ہو رہی ہے جو ہونا نہیں چاہیے. اب وہ دیکھیے سرکار ایک رسموں کے منہ دکھائی کے نام پر بیچاری جو عزت دار گھرانے کی بیٹی ہے وہ تو یہ کہتے میں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی, لیکن دولہے میاں کی عزت ہے ہمارے دوستوں کے سامنے تو آنا پڑے گا. آج دیکھیں کیا اللہ نہ کرے یہاں کچھ ایسا ہوتا ہو. اچھا جو آ رہے ہیں دولہے میاں کے دوست کتنے دے جائیں گے؟ 1000 2000 4000 5000. بعض اوقات قوم کی بہت سی بہنیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جو ہم سے کہتی ہیں مولانا ہم آنا نہیں چاہتے, مگر ہمارے شوہر کا پریشر رہتا ہے کہ سامنے آؤ. تو حضور والا اگر قوم کی بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں, اپنے شوہر سے کہہ دیں مجھے تمہارے دوستوں کو منہ نہیں دکھانا, مجھے زہرا کو منہ دکھانا ہے. تمہارے روزے لاشت تمہارے دوستوں کو منہ دکھانا ہے. یا کوئی کام ایسا نہ کرے جو سیرت معصومین کے خلاف ہو. بہرحال بات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. تو بہرحال مولا نے فرمایا کہ اسی لباس میں گئے تھے؟ کہا جی ہاں جی اسی لباس میں گئے تھے. کہا شریعت اسلامی میں یہ لباس بنا رہیے گا, جائز نہیں ہے, حرام ہے. یعنی تاریخ نے بتا دیا, نہ پہلا رسول کا مزاج جانتا تھا. اب جو لوگ برا مان گیا ان سے معافی اب فضائل کا انداز ہو رہا ہے. نہ پہلا رسول کا مزاج جانتا تھا, نہ دوسرا رسول کا مزاج جانتا تھا, نہ تیسرا رسول کا مزاج جانتا تھا. جانتا تھا تو وہی جانتا تھا جو رسول کے نور سے تھا, جو رسول کے نور سے تھا. بہرحال اور انہوں نے لباس کو چینج کیا, اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے. ایسی مہمان نوازی اللہ کے نبی نے کی, وہ حیرت انگیز ہو گئے. اور مہمان نوازی کرتے کرتے ان کی بات کا وقت ہو گیا. تاریخ سنیں
کیونکہ ان کی جو عبادت ہوتی ہے وہ مشرق کی طرف ہوتی ہے رخ کر کے، اور ہماری عبادت مغرب کی طرف، کعبے کی طرف. تو ایک مرتبہ جب انہوں نے مشرق کی طرف رخ کیا تو کچھ مسلمان ایسے بھی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا نہیں 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 نہیں، ہم انہیں اپنی مسجد میں عبادت نہیں کرنے دیں گے. جانتے ہیں جیسے ہی انہوں نے کہا ہم اپنی مسجد میں ان کو عبادت نہیں کرنے دیں گے، نبی اللہ نے رخ موڑ کے جملہ کہا لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ. آج بھی ایک فرقہ ایسا حضور والا، بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، جو کہتے ہیں رافضیوں کو ہم اپنی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے. کہتے نہیں کہتے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، سن رہے ہو؟ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا، اے میرے شیعہ قوم کے نوجوانوں، جب جب نماز پڑھنے کا وقت آ جائے یہ کبھی مت دیکھنا یہ سنی کی مسجد ہے. یہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جب جب نماز پڑھنے کا وقت آ جائے یہ مت دیکھ رہے یہ وہابی کی مسجد ہے، یہ دیوبندی کی مسجد ہے، یہ بریلوی کی مسجد ہے. اے میرے شیعہ جوانوں، جب جب موقع ملے ان کی مسجد میں بھی پڑھ لیا کرو تاکہ زمین بھی کہے پروردگار تیرا شکریہ آج کسی ابو ترابی کی نماز پڑھی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں قسم، ان کی مسجد میں پڑھ لیں تاکہ زمین بھی کہے پروردگار تیرا شکریہ آج کسی ابو ترابی نے نماز پڑھی. زمین ہونے کا تو بہرحال جب وہ نبی اللہ کے پاس بیٹھے، مجھے نہیں پتا بات کتنی دیر مکمل ہوگی، میں سمیٹ رہا ہوں. جب وہ نبی اللہ کے پاس بیٹھے تو گفتگو کرتے کرتے انہوں نے کہا آپ کا جو خط آیا اس خط کے جواب میں ہم آپ تک یہاں پہنچے ہیں، اور یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا میں محمد بن عبداللہ. اچھا آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے؟ جی. کا جو نبی گزرے ابراہیم ان کے باپ کا نام؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ. کہ یعقوب کے باپ کا نام کہیے، یوسف کے باپ کا نام کہیے، کہ موسیٰ کے نام کے باپ کے. سارے نبیوں کے اکثر نبیوں کے جب نام بیان کر دیے تو ایک مرتبہ انہی کا ایک عالم بھی کھڑا ہوا کہ آپ بھی نبی ہیں، جتنے نام میں نے پوچھے ان کے نام آپ نے بتائے وہ بھی نبی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کا باپ تو ہو عیسیٰ کا باپ نہ ہو، آپ کا باپ تو ہو عیسیٰ کے باپ کا نام بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا عیسیٰ کے باپ ہے ہی نہیں. کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. آپ بتائیے اس کے آگے آپ کا جواب کیا ہے؟ تفسیر کہتی ہے ابھی اللہ کا نبی خاموش ہوا تھا کہ جناب جبرائیل کا نزول ہوا. جناب جبرائیل نے قرآن کی آیت پڑھی، آیت پڑھنے کے بعد کہا اللہ یہ فرما رہا ہے عیسیٰ اللہ کے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے آدم ہے. میں تقریر ایک منزل تک لا رہا ہوں. عیسیٰ اللہ کے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے. فوراً رسول اللہ نے کہا کہ یہ بتاؤ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے تو آدم کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے. آدم کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ؟ بال حجتیں تمام ہوتی رہی، میں بھی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں تاکہ مباحثہ تک پہنچا دوں. ایک ضدی آ گئی، وہ ماننے کو تیار نہیں. آخر میں قرآن کی آیت آئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اب تو مباحثے کا آغاز ہوا ہے، تھوڑی دیر سن لیں. اب جب کہ میرے حبیب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور آپ نے اتمام میں حجت کر دیا، علم کی ساری حدیں پار ہو گئی، علم کو آپ نے تمام کر دی، یہ نہیں مانتے تو ان سے کہیے کام کرے. کہ کیا کرے؟ فقل کہہ دیں ان سے تعالوا ندعو، آواز دے بلائیں. کس کو بلائیں؟ ابناءنا وابناءکم. ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. میں شہزادی تک آ گیا ہوں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. نساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. کیا ہوگا؟ ثم نبتہل نجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ہوگا
بتائیے کہ مل کر ہوگی جھوٹوں پہ لعنت؟ میں راضی ہوں چلیے ہونا کیا ہے کہ اب ہوگی جھوٹوں پر لعنت. انصاف سے بتائیے عربی گرامر کے اعتبار سے اس آیت میں جتنے بھی سیغ استعمال ہوئے سب جمع کے استعمال ہوئے. بھائی ابن ایک بیٹا، ابن دو بیٹے، بنو بہت سارے بیٹے. آیت کہہ رہی ہے اپنے بیٹوں کو لاؤ، 5 لے آؤ، 10 لے آؤ، 50 لے آؤ، 100 لے آؤ، 1000 لے آؤ، 2000 لے آؤ، مسلمانوں کے لے آؤ، صحابیوں کے لے آؤ. مجھے لگے میری بات آپ تک پہنچ گئی. لے آؤ، بہت کھپت ہے، کروڑوں لے آؤ، اربوں خربوں لے آؤ. آگے بڑھ کے آیت نے کہا نساء ونساکم، امراتن ایک عورت، امراتان 2 عورتیں، نساء بہت ساری عورتیں. قرآن کہہ رہا ہے تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں. بہن کو لے آؤ، بیٹی کو لے آؤ، چچی کو لے آؤ، زوجہ کو لے آؤ، پھوپھی کو لے آؤ، خالہ کی لے آؤ، اصحاب کی لے آؤ، ازواج کو لے جاؤ. لے آؤ، کو بہت جگہ ہے، بہت کھپت ہے، لے آؤ. انفسنا وانفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ. ایک نہیں، نفس ایک نہ، انفس، اپنے نفسوں کو لے آؤ. 1,00,000 2,00,000 کروڑ 4 کروڑ کتنے لے آؤ. لیکن علامہ زمخشری سے لے کر ہمارے علماء تک نے سب سے مفصل لکھا، سب نے لکھا اللہ کا نبی بیٹوں کی جگہ حسنین کو لے گیا. آپ نہ بیدار ہو گئے تو کب بیدار ہو گئے میرے بھائی؟ بیٹوں کی جگہ حسنین کو لے گیا. اچھا تاریخ نے تو لکھا تھا کہ اور بیٹیاں ہیں، جب اور بیٹیاں ہیں تو بیٹے بھی ہوں گے. حضور والا تاریخ نے بیٹیاں تو 3 لکھی، نوازے 2 ہی لکھے. حسن لکھا یا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے بیٹیاں تو 3 لکھی، نوازے 2 ہی لکھے. یہ جانتے تھے اگر ہم نے نوازے بڑھا بھی لیے تو دوسری کربلا کہاں سے بنائیں گے؟ کیونکہ فضائل تو اہل بیت پہ تمام ہے، فضائل تو حسنین کریمین پہ تمام ہے. اچھا آیت کہہ رہی عورتوں کو لاؤ. اب تاریخ یہ کہتی ہے اللہ کا نبی اس آیت کے آنے کے بعد دروازے پہ آیا. بہت جلدی سمیٹ پاؤں کیونکہ گفتگو سے آگے کی ہے. دروازے پہ آیا، دروازے پہ آنے کے بعد دبکل بات کی. جیسے ہی دبکل بات کیا شہزادی کے اندر سے آواز آئی، اے بابا جان کیا آپ کی شریعت میں واجب ہے کہ جب باپ بیٹی کے دروازے پر آئے تو کھٹکھٹا کے آئے؟ نبی اللہ نے جواب دیا، اے بیٹی باپ پر تو واجب نہیں، رسول پہ واجب ہے کہ جب بطول کے دروازے پر آئے. میں کہیں تحریر لا رہا ہوں، باپ پہ تو نہیں لیکن رسول پہ واجب ہے جب بطول کے دروازے پر آئے. اب وہ پوری تفسیر ہے حدیث کے ساتھ، وہ مجھے نہیں پڑھنا. تاریخ یہ کہتی حضور والا کون کون چلا بتا دیں، اتنا تو یاد ہوگا نا. بیٹوں کی جگہ کون کون چلا؟ علامہ زمخشری علامہ اہل سنت کے بہت بڑے علامہ ہیں، عالم دین ہیں. انہوں نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا، وہ لکھتے ہیں جیسی آیت آئی تھی، جیسا آیت نے کہا تھا اللہ کا نبی ویسے ہی چلا، جس ترتیب سے آیت آئی تھی ویسے ہی ترجمہ چلا. جیسی آیت آئی تھی ویسے ہی آیت کا کہا تھا بیٹوں کو لے کر آؤ، سب سے آگے آگے بیٹے. انہوں نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا کہ آپ گود میں لیے ہوئے تو امام حسین کو، آپ کی انگلی پکڑے ہوئے تو امام حسن. آیت نے کیا کہا تھا؟ بیٹوں کو لاؤ، سب سے آگے بیٹے. پھر آیت نے کیا کہا تھا؟ عورتوں کو لاؤ، درمیان میں فاطمہ. میں کہیں تقریر لے آیا، درمیان میں سب سے پیچھے مولا متقیان. سوال یہ پیدا ہوتا، میں کہوں گا اللہ کے نبی اگر جبکہ آپ چاہ ہی رہے ہیں، آیت تو کہہ رہی ان کو لے آؤ، ان کو لے آؤ، ان کو لے آؤ، ان کو لے آؤ، تو آپ لے کے کیوں نہیں جاتے؟ ہیں تو بہت سے. غدیر میں تو 1,00,000 تھے،
غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، کہاں گئے اتنے سارے؟ آج اپنے نبی اللہ جواب دے، نوید آبدی کوئی خیبر کا میدان تھوڑی نہ ہے، یہ کوئی خندق کا میدان تھوڑی نہ ہے، یہ کوئی بدر کا میدان تھوڑی نہ ہے کہ ہر کوئی اعلیٰ غیرت چلا جائے گا۔ کہ یا نبی اللہ پھر کا اس میدان کی ایک شرط ہے، کا شرط کیا ہے؟ کا زندہ وہی واپس آئے گا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اللہ نہ جانے کہاں تک بات جا رہی ہے، کا زندہ وہی واپس آئے گا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ کب سے جھوٹ نہ بولا ہو؟ کا جھولے سے لے کر اب تک، لفظ کہوں، جھولے سے لے کر اب تک، بھولے سے کبھی جھوٹ ہی نہ بولا ہو، وہی زندہ واپس آئے گا۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ لے جائیے، لے کر کیوں نہیں جاتے؟ تو نبی اللہ یہی تو کہیں گے، یہ خیبر کا میدان تھوڑی نہ ہے، خندق کا میدان تھوڑی نہ ہے۔ اچھا نبی اللہ لے جانے کو تیار نہیں تو یہ جانے کو تیار کیوں نہیں؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر نبی اللہ لے جانے پہ تیار نہیں ہے تو یہ جانے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ یہ تو بدر میں لکڑیاں لے کے پہنچ گئے تھے اور کہہ رہے تھے یا نبی اللہ میں جاؤں۔ میں نے کہا اصحاب سے تم کیوں نہیں جاتے؟ نبی اللہ جا رہے ہیں تو آج اپنی اصحاب کی آواز آئے، ہم پاگل نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں تلوار سے بچنے کا ہنر آتا ہے، لعنت سے بچنے کا ہنر نہیں آتا۔ ہمیں تلوار سے بچنے کا ہنر، لیکن لعنت سے بچنے کا ہنر ہم کیسے چلے جائیں؟ باہر تاریخ سمیٹ رہا ہوں، اب بہت جلدی تاریخ سمیٹ کے میں ختم کر رہا ہوں بات۔ اب قافلہ کس انداز میں چلا؟ سب سے آگے آگے، سب سے آگے آگے حسنین کریمین۔ بھائی اس میں سے تھوڑی اگر آواز بڑھ جائے تو بڑھاتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ آواز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محمد تھوڑی سی بڑھاتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ کو سلام بھیجو، میں منع نہیں کیا بھائی، سب مل کر محمد محمد ہمیں سفر کرنا مباحثہ سے لے کر فطر تک کا سفر، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ تقریر انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی۔ سب سے آگے حسنین کریمین، آیت نے کیا کہا تھا؟ عورتوں کو عورتوں کی جگہ شہزادیاں عالمیہ، سب سے پیچھے اچھے بولو مولائے۔ تم نے غور ہی نہیں کیا جوانوں، ہر میدان میں علی آگے آگے رہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تاریخ سمیٹ رہا ہوں والا، ہر میدان میں علی سب سے آگے آگے ہے۔ پوری تاریخ اسلام میں واحد میدان میدان مباہلہ ہے جہاں علی سب سے پیچھے ہے۔ بھائی ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ جب ہر میدان میں علی آگے ہے تو سب سے پیچھے آج علی کیوں ہے؟ ہمارے استاد مرحوم پڑھا کرتے تھے، شاید ایک وجہ یہ بھی رہی ہو، اگر آج علی سب سے آگے ہوتے تو مسلمان لکھ دیتا بیچارے نصارائے نجران علی کو دیکھ کر ڈر گئے، علی کو دیکھ کر ڈر گئے، اور علی کا چہرہ دیکھ کر انہوں نے مباہلہ کرنے سے، کیونکہ جب یہ چلے تھے ادھر والے تو اس کفر نے ان سے کہا تھا خبردار تم جا تو رہے ہو، اگر محمد اصحاب کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا، اور اگر اہل بیت کے ساتھ آئے تو مباہلہ۔ اب یہ انداز کیا ہے؟ دیکھیے اکثر لوگ جو یہ کہتے ہیں، اگر علی آگے ہوتے تو یہی تو کہتے ہیں علی کا چہرہ دیکھ کر ڈر گئے۔ اس میں بھی علی کی فضیلت کی بات ہے، کیونکہ روب فراروں کو نہیں پڑتا، میدان سے بھاگنے والوں کا روب کبھی چہروں پر، اگر روب پڑتا ہے تو اسی کا پڑتا ہے جو فاتح ہے، خیبر و خندق ہوتا ہے۔ پڑھ بھی جاتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ تو اب میں تاریخ سمجھ کے فکر آپ کو سناؤں، انداز کیا ہے جانے کا، سمجھیے جسے کہتے ہیں دی ویلتھ آف وومن، عورت کیا ہے، عورت کی طاقت کیا ہے، تقریر یہاں سمجھ لیجیے، انداز کیا ہے چلنے کا۔ میں اکثر خطبہ سے آپ کو سنا ہے، آج منبر کی پہلی بار بلندی سے
میں زاویہ یہاں قائم کر رہا ہوں، آج سے پہلے کہیں نہیں پڑھا. انداز کیا ہے؟ دیکھیں اکثر خطبہ سے ان لفظوں کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا، آج لفظ بدل کے مجھ سے سن لیں. انداز کیا ہے؟ گود میں کون ہے؟ اچھا کبھی آپ نے سوچا، میں کہوں گا نبی اللہ، فاطمہ بھی ساتھ میں، علی بھی ساتھ میں ہے، یہ حسین کو گود میں کیوں لیے ہیں؟ یہ حسن کی انگلی کیوں تھامے ہیں؟ جب ماں باپ ساتھ میں ہیں تو بچے ماں یا باپ کے پاس ہونا چاہیے. کب تم نہیں جانتے، مباہلہ آگے آگے ہے، مورد پیچھے پیچھے ہے. اگر میں حسنین کو ان کی گود میں دے دوں گا تو تاریخ کا مورد لکھ دے گا بچے کے گھر پہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. بچے کے گھر پہ کوئی دیکھنے والا، لہذا بی بی فاطمہ اور مولا علی کو حسنین کو نہیں دیا، گود میں لے کے آئے تاکہ دنیا دیکھ لے بچے نہیں ہیں، اسلام کے گواہ بن کے آ رہے ہیں. بچے نہیں ہیں، یہ اسلام کے گواہ بن کے آ رہے ہیں. اسلام کے گواہ بن کے آئے. اب وہ ذاتی تم نے پڑھنا ختم ہو گئی آپ کی طبیعت، کیونکہ یہیں سے اشارہ کل بات کا آغاز ہوگا. مباہلے سے فدق تک کا ہمیں سفر کرنا ہے، کیونکہ جو مباہلہ کے گواہ ہے وہی فدق کے گواہ ہے. کیونکہ جو نگاہ پروردگار میں مباہلے کے گواہ ہیں، وہ نگاہ فاطمہ میں فدق کے گواہ ہے. سفر کرنا مباہلے سے فدق تک کا. اچھا کیا ہے فاطمہ؟ آگے آگے رحمت العالمین، بیچ میں عصمت کل یعنی فاطمہ، سب سے پیچھے امیر المومنین. آپ غور نہیں فرما رہے، ہمارے سارے علماء نے بیان کیا، سارے علماء نے انہی لفظوں کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کے قدموں پر فاطمہ کے قدم پڑتے تھے. فاطمہ، بہت عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں، فاطمہ کے قدموں پر علی کے قدم پڑتے تھے. یعنی تاریخ مباہلہ بتا رہی ہے اگر عصمت پردے میں ہو تب بھی دین بچا لیتی ہے. اگر عصمت پردے میں ہو تب بھی دین، دنیا کیا سمجھے گی کہ فاطمہ کیا ہے؟ پہلا قدم اللہ کے نبی کا قدم، دوسرا قدم فاطمہ کا قدم، تیسرا قدم اللہ کے نبی کے قدموں پر فاطمہ کے قدم، فاطمہ کے قدموں پر علی کے قدم. آپ نے غور نہیں کیا، فاطمہ کے قدموں کے نشان نہ زمین والے دیکھنے پائے. کیا پردے کا اہتمام ہے، کیا عصمت کا اہتمام ہے، نہ زمین والے دیکھنے پائے. اچھا دنیا کیا سمجھے گی فاطمہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، اگر نبی معصوم نہ ہو بھیا، اگر نبی ہو اور معصوم نہ ہو تو کیا نبی کہلائے گا؟ واجب ہے نبی میں عصمت کا ہونا، اور اگر امام عصمت والا نہ ہو کہلائے گا امام؟ آپ غور نہیں فرما رہے ہیں. دنیا کیا سمجھے گی کہ فاطمہ کیا ہے؟ اگر فاطمہ 2 قدم آگے بڑھ جائے تو نبوت سے مل جائے. میں کہاں سے قسم ہو رہی، اگر فاطمہ 2 قدم آگے بڑھ جائے نبوت سے مل جائے، 2 قدم پیچھے ہٹ جائے، 2 قدم اگر پیچھے ہٹ جائے. اچھا دنیا کیا سمجھے گی کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے؟ مباہلہ ہو، بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں، مباہلہ ہو تو مرکزی حیثیت فاطمہ کی ہے. چادر تطہیر ہو تو مرکزی حیثیت، کیوں؟ یقین نہیں آتا، حدیث قصہ نہیں سنتے. کیا کہا حدیث قصہ میں اللہ نے جبرائیل سے، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا. اچھا کبھی آپ نے غور کیا؟ بس آخری 3-4 منٹ ہے، یہ بتائیے کیا اللہ کے نبی کی ذات سے بڑی کوئی ذات ہے؟ اے بھیا گھڑی نہ دیکھو، گھڑی نہ، میرا دماغ کمزور ہے یار، میں تھوڑا کمزور دل کا آدمی ہوں. دیکھیے یار، دیکھو بھلے ہی گھڑی میں 1 گھنٹے بعد 12 بجنے والے ہوں، لیکن آپ کے چہروں پہ نہیں 12 بجنے چاہیے. وہ اس لیے کہ حضور والا، دیکھیے ہمارے چہروں پہ 12 نہیں بجتے، ہمارے دلوں میں 12 بجتے ہیں. ہمارے چہروں میں 12 نہیں بجتے، دلوں میں 12 بجتے ہیں. اچھا آپ مانے یا نہ
یہ گھڑی بنانے والا بھی کوئی شیعہ تھا، اس کو بھی پتا ہے پھیلنے والے کتنے ہیں، بھاگنے والے کتنے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ ہے سرکار، جب مجمع تھکا ہو، ہاں لیکن جب مجمع تھکا ہو تو افطاری کا سامان ساتھ میں لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اور میں تو ایک موضوع پہ مجلس چلا رہا ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، میں موضوع سے ہٹ کے کچھ پڑھنے نہیں چاہ رہا، ورنہ آپ میری خطابت جانتے ہیں کہ ابھی میں کچھ جملے ایسے پڑھوں گا آپ کے ساتھ چھت سے ٹکرائیں گے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ میں تقریر کو لا رہا ہوں۔ ابھی تو مجلس سے ہونا باقی ہے سرکار، صبر کریے، سمجھیے کہ فاطمہ کیا ہے۔ بھئی آپ نے غور کیا اللہ کے نبی سے بڑی کوئی ذات ہے؟ شک ہے کیا؟ امام سے بڑا کوئی ہے؟ لیکن تعارف نہ نبی کے ذریعے کرایا، نہ امام کے ذریعے کرایا، پروردگار کیوں نہیں کراتا؟ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، کہ اس لیے نہیں کراتا کیونکہ مجھے قیامت تک کی عورتوں کے منہ بند کرنا ہے۔ ارے میں کہاں سے اللہ کر رہا کہ میں اس لیے تعارف نہیں کرا رہا ہوں کہ نبی کے ذریعے یا علی کے ذریعے، چونکہ مجھے قیامت تک کی عورتوں کے منہ بند کرنا۔ پروردگار کیا مطلب کہ حوا سے لے کر قیامت تک کی عورتوں کا شکوہ تھا، پروردگار ہم عورتوں کو عزت نہیں ملی۔ یہ تو ہر گھر کا ہونا ہے سرکار، جو خاموش ہے میں سمجھ رہا ہوں گھر بھی جا رہا ہے سرکار آپ کو، میں تو توبہ دے رہا ہوں تاکہ میری قوم کی عورتیں بھی خوش ہو جائیں۔ بھائی قیامت تک کی ان کی بھائی گھر کی کہانی ہے، اب زبان بھری نہ بولے چہرے تو بولے گی نا۔ قیامت تک کی عورتوں کی شکایت تھی، پروردگار ہم عورتوں کو عزت نہیں ملی۔ کہ کیسے عزت نہیں ملی؟ کہ نبی بنائے وہ بھی مرد بنائے۔ میں قسم خدا کی جملہ کہہ رہا ہوں، نبی بنائے وہ بھی مرد بنائے، رسول بنائے وہ بھی مرد بنائے، امام بنائے وہ بھی مرد بنائے، نہ کوئی عورت امام۔ میں قسم خدا کی اپنی اپنی جگہ سے سلامی پیش کرنا بارگاہ بنت رسول میں، اور جس کی سال بھر سے جو دعا کی جملے میں دعا مانگ لینا کہ پروردگار نبی بنائے مرد بنائے، رسول بنائے مرد بنائے، وصی بنائے مرد بنائے، امام بنائے مرد بنائے، ہم عورتوں کو کوئی عہدہ نہیں ملا۔ اللہ نے کہا صبر کرو، فاطمہ کو چادر میں تو آنے دو، صبر کرو فاطمہ کو چادر میں تو آنے دو۔ اب اللہ نے فاطمہ کے ذریعے تعارف کر کے بتایا اگر عورت اپنے آپ کو صاحب کردار بنا لے، نبوت بھی تعارف کی محتاج ہے، امامت بھی تعارف کی محتاج ہے، نبوت بھی تعارف کی محتاج ہے، امامت بھی۔ دیکھیے اگر عورت کو اسلام نے حجاب پہنایا ہے یہ اس کے قیمتی ہونے کی علامت ہے۔ ہاں میں پہنچا ابو بھائی کے گھر پر، اب جب میں ان کے گھر پہ پہنچا تو ماشاءاللہ انہوں نے خطبہ اہتمام کیا، اور جب گھر دیکھا تو بہت اچھا گھر تھا، گھر کے آگے گاڑی کھڑی تھی۔ ہم نے کہا بھائی گاڑی تو بڑی اچھی ہے، اللہ آپ کی غربت دور کرے۔ انہوں نے بیچاروں نے سن لیا، سوچ رہے ہیں مولانا ہو سکتا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کچھ کہہ گئے ہوں۔ آگے بڑے گھر کے اندر گئے تو ماشاءاللہ گھر کے اندر جھومر بڑا اچھا تھا۔ ہم نے کہا بھائی جھومر تو بھائی بڑا اچھا، اللہ آپ کی غربت دور کرے۔ طرح طرح کی پینٹنگ دروازے پہ ٹنگی تھی، گھر پہ ٹنگی تھی۔ ہم نے کہا پینٹنگ کی کیا کہنے، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، یہ تو بہت مہنگی ہوتی ہے۔ ہاں ہم نے ماشاءاللہ اچھی، اللہ آپ کی غربت دور کرے۔ اب بڑی دیر ہو گئی سنتے سنتے، انہوں نے تو مولانا ایک دو بار تو ہوتا غلطی سے ہو گیا ہو، دروازے دیکھ رہے ہو تو کہہ رہے ہو غربت دور کرو، فلاں چیز دیکھ رہے ہو تو غربت دور کرو، آخر وجہ کیا ہے، کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ آپ غریب تو ہی، مولانا اللہ کا شکر ہے اللہ نے شہزادی نے بہت دیا ہے، بہت ہے مولانا، کہ میری نگاہ میں تو آپ غریب ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیسے غریب ہیں؟ ہم نے کہا سب تو ہے لیکن سونے کا ہار آپ کے دروازے پہ نہیں ٹنگا، سونے کی انگوٹھی آپ کے گھر کی کیلوں پہ نہیں ٹنگی۔ انہوں نے کہا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، قیمتی چیز الماری میں رکھی جاتی ہے، قیمتی چیز چھپا کے رکھی جاتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے لوگ سر جھکائیں گے، کتنے سر اٹھائیں گے،
100 باتوں کی ایک بات ہے، جنہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو قیمتی سمجھا انہوں نے پردے میں رکھا، جنہوں نے فضول سمجھا کھلا چھوڑ دیا۔ جس نے اپنے گھر کی ناموس کو قیمتی سمجھا ہے انہوں نے پردے میں رکھا ہے۔ انصاف سے بتائیے یہ اینٹ پتھر کہاں ملتے ہیں؟ سڑکوں پہ ملتے ہیں نا، اور سونا چاندی کیا کہنا ہے؟ سڑکوں پہ تو نہیں ملتا۔ کیوں؟ قیمتی چیز کا قانون یہ ہے کہ قیمتی چیز چھپا کے رکھی جاتی ہے۔ عورت کیا سمجھے کہ نگاہ پروردگار میں عورت کیا ہے؟ نگاہ پروردگار میں عورت سے قیمتی کچھ تھا ہی نہیں۔ قرآن قیمتی تھا، اس کو پردے میں رکھا، مطلب غلاف میں رکھا۔ کعبہ قیمتی ہے، اس کو پردے میں رکھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عورت قیمتی ہے نگاہ پروردگار، عورت سے قیمتی کیا ہوگی؟ اور اس مرد اگر پردے میں ہے، میں آؤں گا کل فدق پر اور کچھ جملے خطبہ فدق کی بات تک پہنچاؤں گا، کیونکہ مجھے ایک مرحلہ ایک مقدمہ قائم کرنا تھا کل کے لیے کہ ہم مباہلے سے فدق تک کا سفر کیسے طے کریں گے، کیونکہ جو مباہلہ کے گواہ ہے وہی فدق کے گواہ ہے۔ آسان بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے کہ ملکہ عصمت و طہارت کا دربار میں آنا۔ عزتدار بیٹھے ہو، اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری بہنوں کو، اللہ تمہاری ماں کو سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ بالخصوص قبلہ محمد سمر صاحب کے والد صاحب کو اللہ شہزادی کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ میرے عزیزوں، آسان بات نہیں ہے، اللہ نہ کرے کسی شریف گھرانے کی بہن بیٹی کو کورٹ کچہری میں کھڑا ہونا پڑا۔ جب خود مولا متقیان سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے ایک مرد پر سب سے بڑا مصیبت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ سنیں، کلیجہ پھٹانے کا مقام ہے۔ مولا نے فرمایا ایک مرد کے لیے سب سے مصیبت کا مقام وہ ہوتا ہے کہ اس کی ناموس پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا، وہ کھڑا دیکھ رہا ہو۔ آوازیں کیا بلند ہو گئی، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ مولا میرا اور تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ روزے شہادتیں بی بی زہرا ہے، چاہے سید ہو چاہے غیر سید ہو، سب کی ماں فاطمہ ہے۔ اپنی ماں کو رونے آئے ہو نا، اپنی ماں کو رونے آئے ہو نا۔ ایک جملہ کہوں رونے والوں، اگر کسی کی ماں مر جائے تو بچے کو بتانا نہیں پڑتا ماں کو رویا کیسے جاتا ہے۔ آوازیں کیا بلند ہے۔ روزے شہادت بی بی زہرا ہے۔ اے انکلیشور والوں، میں دعا کر رہا ہوں تم آمین کہو۔ پروردگار، مائیں تو سب کی مرتی ہے نا، پروردگار کوئی ایسی ماں نہ مرے کہ جس کے بچے چھوٹے ہوں۔ وہ اس لیے کہ رونے والوں، جب ماں کو دفنانے کے بعد پہلی رات گھر میں آتی ہے، وہ رات بڑی قیامت کی ہوتی ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، اپنے باپ کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا نیند آ رہی ہے، اماں نظر نہیں آ رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ روتے بھی خوب ہیں، آپ روتے بھی خوب ہیں، اور ویسے بھی اپنے پہ تو اپنے لوگوں کی خیال نہیں ہوتے نا۔ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، صحرا بھرے دربار میں ہاتھ مار رہی ہے۔ ہم تو غلام ہیں، ہم تو نوکر ہیں، ہم تو کنیز کے بیٹے ہیں۔ یقین مانیے مومن اندریشور، اگر ہم کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو اکثر بزرگ کرسیاں چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟
اس لیے کھڑے ہو جاتے کہ ذات حسین آ رہا ہے. رونے والوں پر جانے کا مقام ہے ذات حسین کے لیے تو لوگ کھڑے ہو جائے. مادر حسین دربار میں کھڑی رہو. علیکم الزہرا علیکم الزہرا. مادر حسین ہمارے دربار میں کھڑی رہے اور کوئی بیٹھنے کے لیے نہ کہے. رونے والوں جب شہزادی 4 گھنٹے سے زیادہ دربار میں کھڑی رہی. ایک مرتبہ شہزادی نے جناب سلمان کو بلایا اور جناب سلمان کو بلا کے کہا اے چچا سلمان اس حاکم سے کہہ دو میں زیادہ دیر کھڑی ہونے کی عادی نہیں. رونے والوں پر جانے کا مقام ہے. سلمان نے آگے بڑھ کے کہا یہ بنت رسول ہے یہ زیادہ دیر کھڑی ہونے کی عادی نہیں. ایک مرتبہ ملون کہتا سلمان ان سے کہہ دو یہ ان کے بابا کا دربار نہیں ہے یہ ہمارا دربار ہے یہاں ایسے ہی کھڑا ہونا پڑے گا. 4 گھنٹے کے بعد میں ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھا ہوں جس کا دل کمزور ہے مجھے معاف کر دے. میں شہادت سے بڑا فقہ پڑھنے جا رہا ہوں. جب تابوت آئے گا یہ فقہ تمہیں بہت یاد آئے گا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے معافی مانگ کے فقہ پڑھ رہا ہوں. اس سے بڑے مسائل کیا پڑے جائیں کہ مباہلے کی صدیقہ سے گواہ مانگے گئے. جو سمجھ گئے وہ رولے. شہزادی نے اپنے سمیت 5 دفعہ پیش کیے. خوش شہزادی مولا متقیان آقا حسن آقا حسین بی بی ام ایمن. اے رونے والے بالکل چوٹ لگے گی مجھے معاف کر دینا. جب 5 کے 5 گواہ رد کر دیے گئے شہزادی نے اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور ایک فکرہ کہا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی. خدا کی قسم میں جھوٹ حیا نہ کرے رونے میں. رونے والوں آپ نے محرم کی تمام مجلسوں میں کیا کہا؟ زہرا آئی ہے حسین کا پرسہ دینے. آج میں جملہ بدل رہا ہوں. کربلا سے حسین آئے ہیں اپنی ماں کا پرسہ دینے. جنت البقیع سے حسن آئے ہیں. نجف سے علی آئے ہیں. مدینے سے محمد مصطفیٰ آئے ہیں. اے رونے والوں رونے میں حیا نہ کرنا. مسائل بڑے قیامت کے ہیں. تاریخ بتاتی ہے بنت رسول گھر میں آئی. اے رونے والوں علامہ قمیل مہدوی نے فکرہ پڑھا. وہ پڑھا کرتے ہیں بی بی زہرا کے دروازے پر اتنی لکڑیاں لائی گئی تھی کہ جب زہرا کا دروازہ جل چکا تو بچی ہوئی لکڑیوں سے مدینے والوں نے 3 مہینے تک کھانا بنایا. یا زہرا 3 مہینے تک کھانا بنا. اے رونے والوں ماتم کا وقت آ گیا. اب ماتم کا دے رہا. تاریخ کہتی ہے ملعون دروازے بنائے. میں اس سے سخت مسائل پڑھ نہیں سکتا. دروازے پہ تفصیل انشاءاللہ کل بیان کروں گا. دروازے پہ آنے کے بعد کہا علی کو باہر نکالو. بی بی زہرا نے فرمایا آج دفاع ولایت میں زہرا کھڑی ہے. آج مدافع ولایت کا نام زہرا ہے. آج دروازے سے زہرا نہیں ہٹے گی. اللہ لعنت کرے پسر خطاب پر. ملعون کہتا ہے اگر دروازے سے نہیں ہٹوں گی آگ لگا دی. شہزادی نے فرمایا شرم کرو اس دروازے پہ آگ لگاؤ گے جس پہ اللہ کا نبی آ کے سلام کیا کرتا تھا کہ ہم کچھ نہ سنیں گے. لو رونے والوں دروازے میں آگ لگی. میرے کلیجے میں خط طاقت نہیں ہے کہ تمہیں وہ خط سناؤں جو اس ملعون نے شام کے حاکم کو لکھا. ایک شریف وہ خط پڑھ نہیں سکتا. پڑھنے والا مر جائے گا, سننے والا مر جائے گا.